السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو پولیٹیکل سائنس کے پیپر سے بہت ہی زیادہ ایک امپورٹنٹ ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلیٹو سسٹم آف ایجوکیشن۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلیٹو نے کیا اسکیم اپنی انٹروڈیوس کی تھی ایجوکیشن کے لیے، جس کے تھرو فلاسفر کنگ ہم بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے لوگ کہاں پر ہونے چاہیے، یعنی فنکشنل اسپیشلائزیشن کی بھی میں بات کروں گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ پلیٹو کا سسٹم آف ایجوکیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے پلیٹو کے بارے میں تھوڑا سا ایک آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پلیٹو کو فرسٹ فیمنسٹ بھی کہا جاتا ہے، فرسٹ فیمنسٹ۔ اب یہ فرسٹ فیمنسٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو پلیٹو کا سسٹم آف ایجوکیشن ہے یہ جس طرح سے مردوں کے لیے ہے اسی طرح یہ ایکولی فیمیل کے لیے بھی اپلائیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ مردوں کے لیے اس نے دیا وہی سیم ایجوکیشن یہ کہتا ہے کہ فیمیل کے لیے بھی ہے۔ تو پلیٹو کے نزدیک یہ آپ کو میں ایک جنرل اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اس ٹاپک کی طرف لے کے آ جاؤں۔ تو پلیٹو کے نزدیک ایجوکیشن جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایجوکیشن اس نے کہا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن کس طرح کا جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم ایک فلاسفر کنگ یعنی انٹلیکچوئلز، فلاسفر کنگ سے میری یا پلیٹو کی مراد انٹلیکچوئلز ہیں کہ ہم اس سے انٹلیکچوئل پروڈیوس نہیں کر رہے، تو اس کے لیے پلیٹو نے ایک اپنا سسٹم آف ایجوکیشن دیا۔ اس نے کہا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو یا میل اور فیمیل جو ہیں ان کو ایک ہی جگہ پہ لایا جائے اور ایک ہی جگہ پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح تعلق رکھتے ہیں وہ رکھیں، اور اس کے بعد جو ان کے بچے ہوں گے ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ان کا ماں کون ہے ان کے باپ کون ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ اسٹیٹ ہی ان کی ماں ہے، اسٹیٹ ہی ان کا باپ ہے۔ تو جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ صرف اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے لیے کریں گے، کیونکہ جو فیملی ہوتی ہے یہ انسان کو سیلفش بنا دیتی ہے، انسان فیملی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ تو پلیٹو کے نزدیک جو فیملی ہے یہ انسان کو سیلفش بنا دیتی ہے، تو اسی لیے اس نے کہا ہے کہ سب میل فیمیل کو ایک ہی جگہ پہ کیا جائے تاکہ اس بچے کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا ماں کون ہے، اس کی باپ کون ہے، تو وہ اسٹیٹ کو ہی ایک اپنا پیرنٹ سمجھنا شروع کر لے، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے سیلفشنس ختم ہو جائے گی۔ جو کام بھی کرے گا وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے لیے کرے گا، اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان کے لیے اس نے کہا تھا کہ جو معذور بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے یوزفل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی کے جو بچے ہیں جتنے بھی ان کے لیے چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے اس کے لیے اس نے سسٹم آف ایجوکیشن دیا تھا۔ تو یہ کہانی ڈالنے کا میرا پرپس یہ تھا کہ میں آپ کو اس سسٹم کی طرف لے کے آؤں۔ تو ان تمام بچوں کے لیے اس نے ایک ایکول سسٹم آف ایجوکیشن دیا تھا کہ اس ایک ہی طرح کی انوائرمنٹ میں رکھ کے ایک ہی طرح کی ایجوکیشن ان کو دی جائے۔ تو اس کی پلیٹو کی جو ایجوکیشن کی اسکیم ہے اس کے کچھ فیزز ہیں، ٹھیک ہے؟ فیزز ابھی ہم ڈسکس کریں گے پلیٹو کی اسکیم کے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا فیز اس کو کہتے ہیں ایلیمنٹری فیز، ٹھیک ہے؟ پلیٹو کی ایجوکیشن سسٹم کا سب سے پہلا فیز کیا ہے؟ ایلیمنٹری فیز۔ اب اس سٹیج میں پلیٹو بڑے اچھی باتیں بولتا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو بچے ہیں اس میں اپ ٹو 18، ٹھیک ہے، بچپن سے لے کے اپ ٹو 17 یا 18 تک، ٹھیک ہے، اپ ٹو 17 یا 18 ایئر تک وہ بچے کیا کریں گے؟ ایلیمنٹری ایجوکیشن یا ایلیمنٹری فیز میں ہوں گے۔ اس ایلیمنٹری فیز میں ان کو دو طرح کی ایجوکیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک تو ان کو فزیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ فزیکل ایجوکیشن میں کیا آئے گا؟ ان کی مطلب سپورٹس وغیرہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ان کی ہیلتھ آ جائے گی یا ڈائٹ وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کے بارے میں ایجوکیشن ان کو دی جائے گی۔ جو سیکنڈ جو فزیکل ایجوکیشن کے بعد جو دوسری ایجوکیشن ہے وہ انٹلیکچوئل ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ انٹلیکچوئل سے مراد یہ وہ والا ٹوٹلی فلاسفر والا نہیں ہے، مطلب لینگوسٹک کی جو ہے
لنگوسٹک ہوگی، پوئٹری ہوگی، کلچر ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہے ایجوکیشن دی جائے گی۔ اور پلیٹو نے اس کے یہ کہا کہ جو میتھ تھیریز ہیں وہ بچوں کو نہیں پڑھائی جائیں گی، جیسے پرانے زمانے میں گریکس کے ٹائم میں ہوتا تھا کہ ایک گاڈ نے ایک جو گاڈ کا جو کانسیپٹ تھا، گریک کے مختلف طرح کے گاڈ تھے، تو ان کے بارے میں میتھ تھیریز ہوتی تھی کہ جب یہ ہوگا تو یہ والا کام اس گاڈ کا ہے، اور اس گاڈ نے اس کے ساتھ برائی کی تھی تو گاڈسز کے ساتھ برائی کی تھی تو یہ والا پیدا ہوا تھا گاڈ۔ تو پلیٹو نے کہا کہ اس طرح کی میتھ تھیریز سے بچوں کو دور رکھا جائے، جس کی وجہ سے ان کی سوچ خراب ہو سکتی ہے، وہ ٹرو میننگ آف ایجوکیشن جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ پلیٹو کا ایلیمنٹری فیز تھا۔ یہ کدھر سے بچپن سے لے کے اپ ٹو 18 ایئر تک اس میں دو طرح کی ایجوکیشن، فزیکل اور انٹلیکچوئل ایجوکیشن۔ پھر پلیٹو کہتا ہے 18 ایئرس کے بعد جو ہے ان کے بعد ان کا ایک ایگزام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ان کا ایک ایگزام ہونا چاہیے۔ جو بچے اس کو پاس کر لیتے ہیں اس کو کدھر بھیج دینا چاہیے؟ ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ یہ پلیٹو کی دوسری سٹیج ہے، ٹھیک ہے، ہائر ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ پلیٹو کا دوسرا فیز ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچے ایگزام پاس کر لیں گے ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ ہائر ایجوکیشن۔ لیکن جو بچے فیل ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ وہ بن جائیں گے جو تیسری پلیٹو کی 3 ڈویژن تھی، ٹھیک ہے، ایک لیبر کلاس یا ورکنگ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، دوسری جو ہے ملٹری کلاس تھی، ٹھیک ہے، اور تیسری کیا تھی؟ انٹلیکچوئل کلاس تھی، ٹھیک ہے۔ سپیریئرٹی میں یہ والی کلاس سب سے اوپر تھی، اس کے بعد ملٹری، اور پھر اینڈ میں لیبر کلاس یا جو تیسری کلاس تھی وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ پاس کر لیں گے ان کو ہائر ایجوکیشن دی جائے گی، لیکن جو پاس نہیں کر سکیں گے ان کو اس کیٹیگری کے اندر ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں کیا ہوگا؟ ہائر ایجوکیشن میں 2 فیزز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فیز اے جو ہے اپ ٹو یہ 20 سے شروع ہوگی، 18 یا 20 سے، اور اپ ٹو 30 تک، 30 ایئر تک اس کا پہلا فیز ہے۔ بی فیز کہاں سے ہے؟ 30 to 35 ایئرز تک، ٹھیک ہے۔ اس ہائر ایجوکیشن کے 2 فیزز ہیں، ایک اپ ٹو 30 ایئرز ہے اور ایک 30 to 35 ایئرز ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ ایگزام پاس کر کے ہائر ایجوکیشن میں آئیں گے تو ان کو پھر کس طرح کی ایجوکیشن دی جائے گی؟ اپ ٹو 30 ایئر تک ان کو سب سے پہلے تو سبجیکٹ سلیکشن میں ہیلپ کی جائے گی، جیسے ہم کرتے ہیں کہ سبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو ایک سبجیکٹ سلیکشن میں ہیلپ دی جائے گی کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سبجیکٹ سلیکشن کے بعد ان کو جو انہوں نے سلیکٹ کیا ان کو پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کو ایکسپرٹیز دی جائیں گی، ان کو بہت اچھی طرح سے اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی فیز کے اندر ان کو ملٹری ٹریننگ بھی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب کو اس فیز کے اندر سب کو ملٹری ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور یہ فیز کب تک ہوگا؟ یہ فیز اپ ٹو 30 ایئر تک ہوگا، یہ والا، ٹھیک ہے۔ 30 ایئر کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ سے ایک ایگزام ہوگا۔ اس ایگزام کو جو پاس کریں گے وہ کون سی کلاس کے اندر چلے جائیں گے؟ وہ ملٹری کلاس، اس ایگزام کو جو فیل کریں گے وہ کدھر چلے جائیں گے؟ ملٹری کلاس کے اندر، اور جو اس ایگزام کو پاس کر لیں گے وہ پلیٹو کی اس سیکنڈ سٹیج کے اندر چلے جائیں گے، جس کو فلاسفر کنگ والی سٹیج کہا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے تیسری جو سٹیج، جو پلیٹو کا دوسرا گارڈین، ٹھیک ہے، گارڈین فیز اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، سب سے پہلے اپ ٹو 30 ایئر تک ان کو ایجوکیشن دی جائے گی، جن میں ان کے سبجیکٹ سلیکشن کریں گے، جو سبجیکٹ یہ سلیکٹ کریں گے ان میں ان کو اسپیشلائزیشن کرائی جائے گی، اچھی طرح سے پڑھایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اسی فیز میں ان کو ملٹری ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ 30 ایئر تک پہنچیں گے ان کا ایک ایگزام ہوگا، جو ایگزام کو پاس کر لیں گے وہ گارڈین فیز میں چلے جائیں گے، اور جن کا ایگزام فیل ہو جائے گا وہ ملٹری میں بھرتی ہو جائیں گے، یا فوج وغیرہ جو ان کی ہوتی ہے اس میں بھرتی ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہ جو گارڈین فیز ہوگا اس میں کون لوگ ہوں گے؟ جو ایگزام پاس کر کے آئیں گے، ان کا جو فیز ہوگا وہ 30 ایئر سے لے کے 35 ایئر تک، یعنی 5 سال کا ہوگا،
اور اس فیز میں ان کو پرفیکٹلی جو ادھر انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا ان کو فردر گارڈین کا مطلب ہے فلاسفر بنایا جائے گا، یہ رولر ہوں گے، یہ رولر کلاس ہوگی۔ اس میں اس فیز میں ان کو ایسٹرونومی پڑھائی جائے گی۔ ایسٹرونومی بہت زیادہ ادھر وائڈ رینج کی اس ٹائم سمجھی جاتی ہے۔ پھر ان کو فلسفی پڑھائی جائے گی، اور اسی طرح کے لاجک پڑھائی جائے گی ان کو، اور اس طرح کے ایسے سبجیکٹس پڑھائے، میتھمیٹکس ان کو پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ان کو سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے، اور 35 سال تک یہ جب پڑھ کے رہیں گے، اس کے بعد جو یہ بندہ نکلے گا اس کو ہم کہیں گے جو فلاسفر کنگ۔ اور فلاسفر کنگز جو ہے رولنگ کلاس ہوگی، یہ وہ والے لوگ ہوں گے جو اس جگہ پہ رول کریں گے۔ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ملٹری والے، ڈیفنس والے کام کریں گے، اور لیبر کیا کرے گی؟ یہ جو ورکنگ کلاس ہوگی وہ کیا کرے گی؟ ان کی خدمت گاری کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو فلاسفر کنگ ہوگا اس کا پرپس پہ یہ سوچنا ہوگا کہ ریاست کو کس طرح سے چلانا ہے، کیا کیا لاز بنانے ہیں، تو ان کا سارا وہ کام ہوگا۔ جب ملٹری جو ہے وہ ان کی ٹیریٹوریل چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گی ٹیریٹوریلی، اور باقی جو فرسٹ کلاس ہے وہ ان کے کام کاج کرے گی۔ یہ کام کاج کوئی نہیں خود کریں گے، بلکہ یہ والی کلاس ان کی کام کرے گی۔ تو پلیٹو نے الٹیمیٹلی اپنی جو ایجوکیشن دی ہے وہ یونیفارم ایجوکیشن ہے، سب کے لیے برابر کی ایجوکیشن دی ہے۔ کرٹیسزم اس کے اوپر بعد میں کریں گے ہم۔ تو یہ ہے پلیٹو کا پورا سسٹم آف ایجوکیشن، جس کا فیز 1 ایلیمنٹری ہے، سیکنڈ ہائر ہے، ہائر میں پھر فردر 2 ہیں، اور جو یہ پوری اس کا فلسفہ ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔